نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قابل صدر احترام صدر مجلس، معزز مہمانان گرامی اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے امن و رحمت کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ محترم سامعین، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری سے پہلے گمراہی میں بھٹکتی انسانیت اسفل سافلی کے درجے میں گر چکی تھی۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ناآشنائی کا یہ عالم تھا کہ شرک اور ظلم و ستم زندگی کا لازمی حصہ بن چکا تھا۔ گویا کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور مسجد ملائکہ کے عظیم مرتبے پر فائز کیا، وہ اپنا مقام اور مقصد حیات کو بھول کر ذلت کے گھڑے میں گر چکا تھا۔ انسانیت کی تقریم اور احترام آدمیت کا صحیح تصور سیرت مسلسل نے یوں کیا کہ انسان کو تحت الصراط اٹھا کے اور سریا کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ انسانیت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عظیم احسان ہے جس کو عالم دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ غور کیجئے، انسانیت کو غلامی اور تاریکی سے نور اسلام کی طرف کون لایا؟ جسمانی خواہشات اور مادیت پرستی نے بالا پر روحانیت کا دست کس نے دیا؟ انسانی خون، مال اور عزت و آبرو کو ہمیشہ کے لیے حرام کس نے کیا؟ انسانیت کے عظیم موصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے درمیان رنگ و نسل کی تفریق کی ساری دیواریں منحدر فرما کر وحدت بنی آدم اور انسانی مساوات کا درس دیا۔ معاشرے کے نادار طبقے، غلاموں، غمگساروں کا خیال رکھا اور ان کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی۔ الغرب انسانیت کی کون سی نعمت اور نیکی جس کی رحمت العالمین نے تعلیم نہ دی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے تو دنیا و آخرت دونوں میں سراسر رحمت ہے۔ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والے نہایت رحیم ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت کی ایک بے مثال جھلک ہمیں اس وقت نظر آتی ہے جب لوگ اپنی غفلتوں اور گناہوں کے سبب بھاگ بھاگ کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے بے قراری سے پکارے کہ وہ واپس آ جائیں اور جنت کی راہ طے کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ایسی تھی جیسے ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں گرتا دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں بلکہ ایک سچے موصل، رہنما اور شفیع تسلی ہیں جن کی دعا آج کی امت کی بخشش کا ذریعہ ہے، لیکن کفار کے لیے بھی دنیا میں سراسر رحمت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے بد دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لعنت کرنے والا نہیں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر نہ صرف خود رحم فرماتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے اور ان پر ظلم کرنے سے منع فرماتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ایک بدکار عورت کو مغفرت کی نوید سنا دی۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب جو شخص اس رحمت کو قبول کرے اور اس نعمت کا شکر بجا لے وہ دنیا و آخرت کی سعادت مندی اور کامیابی کو اپنے دامن میں سمیٹ لے گا، اور جو شخص اس رحمت کو قبول کرنے سے انکار کرے وہ دنیا و آخرت میں ناکام اور نامراد رہے گا۔ وہی نبی جسے رب نے رحمت عالم کہا، وہی نبی جسے رب نے رحمت عالم کہا، جسے بنا کے فخر دو جہاں اپنی نعمتوں سے نوازا، وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔